کہ میرے والدین میرے پیچھے پڑ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری شادی تک تو یہ بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے، شادی کے بعد جو چاہے کر لو، اور میری داڑھی کیا ہے مجھے کٹوا دو، یا نہیں تو کم از کم ایک مٹھی، جو ایک مشت رکھنے کا بہت بڑا معاملہ کیا ہے مشہور ہے، اس معاملے پر تو کم از کم عمل کر لو۔ تو کیا یہ ہم کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے داڑھی کے سلسلے میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی لمبائی کی حد مقرر نہیں ہے۔ اب والدین اگر کہتے ہیں تو یہ ایک بات اصولی طور پر یاد رکھ لیجئے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ماں باپ کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہونی چاہیے، نافرمانی میں تو نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو بعض لوگ مشہور کر دیے ہیں کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا جائز ہے کیونکہ حضرت فلاں کرا کرتے تھے، حضرت ابن عمر کے بارے میں مشہور کر دیا، حالانکہ یہ بات بالکل بھی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے سلسلے میں کوئی حد مقرر نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں جو حدیث بھی آتی ہے وہ حدیث ضعیف ہے کہ اللہ کے رسول داڑھی کو تراشتے تھے، کم کرتے تھے یا کنارے سے، یہ تمام حدیث جو بھی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ یا ابن عمر کا جو اثر آیا ہے کہ وہ ایک مٹھی سے کم جو زیادہ ہوتی وہ کاٹتے تھے، وہ بھی دراصل صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، بلکہ الٹا کیا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں جابر ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2344۔ اور اسی طرح نسائی کے اندر یہ حدیث ہے حضرت برا کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھنی کا مطلب آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں نا، بھرپور گھنی داڑھی رکھنے والے تھے۔ اسی طرح کیا ایک اور روایت میں عظیم اللحیہ کے الفاظ آئے ہیں جو نسائی کے حدیث نمبر 5232 کے اندر ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم داڑھی رکھے تھے۔ اور بعض اہل علم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے فعل کے بنا پر ایک مٹھی سے زیادہ جو اجازت دی ہے، کہتے ہیں کہ اکثر علماء اسے مکروہی سمجھتے ہیں۔ وہ اجازت جو معاملہ ہے وہ معاملہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ نہ کاٹا جائے، بلکہ اعفاء کا لفظ آیا ہے، چھوڑ دیا جائے، اور یہی اعفاء کا لفظ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاری دعا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اے اللہ تو سراپا معاف کرنے والا ہے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہاں پر یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میرے تھوڑے گناہوں کو معاف کر، یا آ کر 75 معاف کر 25 رکھ۔ اعفاء، اسی سے اعفاء آیا ہے کہ چھوڑ دو، جیسے بھی ہے جو بھی ہے اس کو چھوڑ دو، تو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے، اور اس پر آپ عزم مصمم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا۔ والدین کے دلوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حیثیت سے اللہ تعالیٰ شرح صدر کرے گا اور غیبی مدد فرمائے گا، آپ اسی پر کامزن رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، میں جاوید عثمان ربانی۔ اس ریکارڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول پہلے ہی بہت سخی تھے، کان اجود الناس۔ اور اسی طرح اسی روایت کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا کہ وہ بڑی تیز آندھی کی طرح چلتی، یعنی بہت زیادہ سخاوت کرتے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ اس رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور دوسرے فی سبیل اللہ کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اطلاعاً اور ایک درخواست کے طور پر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مسجد السلام جو ہماری زیر نگرانی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تکمیل کے مراحل سے گزر رہی ہے، اور جو قرضہ باقی تھا گزشتہ سال میں نے اعلان کیا تھا 70 لاکھ کا قرضہ،
اللہ تبارک و تعالی نے آپ جیسے لوگوں کے ہاتھوں بہت زیادہ تعاون فرمایا اور آپ کے دلوں میں اس کے لیے خصوصی طور پر اللہ کی راہ میں دینے کی توفیق ڈالی، جس کی وجہ سے ہم تقریباً 60 لاکھ روپئے ہم نے پے کر دیا، ادا کر دیا ہے، اور اب بقیہ تکمیل انٹیریئر ڈیکوریشن اور اے سی اور اسی طرح لفٹ اور ٹائلز اور سینیٹریز وغیرہ کے لیے 70 لاکھ کی ضرورت ہے، پلس 10 لاکھ قرضہ، 80 لاکھ کی ضرورت ہے پورے۔ تو جو لوگ میرے بیانات کو لگاتار سنتے ہیں اور ہمارے مرکز کو جانتے ہیں، مرکز السلام کو اور مسجد کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور مرکز کے ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، اس کے لیے آگے بڑھ کے آئیے۔ رمضان المبارک میں 1 کا 10 ملتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ دینے والوں کو جتنا چاہے اتنا زیادہ بڑھا کر واپس دیتا ہے۔ تو آپ اس مرکز کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، مرکز کے ایکٹیویٹیز اور مرکز کے اخراجات بھی 70-80 ہزار کے قریب پر منتھ ہوتے ہیں، تو اپنی زکوٰۃ بھی دیجیے۔ اور اسی طرح افطار کا 1 دن کا خرچ مرکز میں تقریباً 4000 روپئے خرچ ہوتے ہیں، تو 4000 روپئے کے حساب سے کوئی 5 دن کی ذمہ داری، کوئی 10 دن کی ذمہ داری لے سکتا ہے، تاکہ کسی روزے دار کا روزہ کھلوانا اور ان کو کھانا دینا اور ان کے روزے کے کھانے پینے میں مدد کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اجر دیتا ہے بغیر وہ روزے دار کی ثواب کی کٹوتی کے، یعنی پورا ثواب اس کو 1 روزے کا دیتا ہے۔ تو یہ بہترین مواقع ہے۔ مرکز السلام آپ کو درخواست کرتا ہے کہ آپ آگے بڑھ کے آئیں، اس 80 لاکھ کا جو بقیہ اماؤنٹ ہے اس کے لیے آگے بڑھ کے آئیں، اور افطاری کا 4000 کا اماؤنٹ جو ہے، اور مرکز کو چلانے کے اور انتظامات کے لحاظ سے 70-80 ہزار کا جو معاملہ ہے اس پر بھی آگے بڑھ کے آئیں، اور جو نمبرات دیے گئے ہیں اکاؤنٹ نمبر ہمارے مرکز کے، اور باہر والے ہیں تو ویسٹرن یونین سے یا آ کر ہمارے طلباء سے رابطہ کر کے آپ لے سکتے ہیں، اور جی پے اسی طرح فون پے وغیرہ کے لیے 9884112044 سے رابطہ کر کے اس نمبر پہ ڈال سکتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ آگے بڑھ کے آئیں اس کاز میں، اللہ دینے والوں کو اور زیادہ ترقی دے اور زیادہ ان کے رزق میں کشادگی دے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی سکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی دولت سے مالا مال کرے اور اس کے ذریعے دین کا کام لے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔